والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب ایک جسم کے مانند ہے تو جس طریقے سے جسم میں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ جسم کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ مثال دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ تمام مسلمان کس طریقے سے جسد واحد کی طرح ہیں اور آپس میں تکلیف احساس کس طریقے سے ہونا چاہیے. کہ جس طریقے سے جسم میں ایک عضو متاثر ہوتا ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو، اس کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کی پریشانی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی کیوں پریشان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول یہی چاہتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں فائدے ہوتے ہیں. دوستو عزیزو، اس کے خلاف چاہنے میں نقصان ہی نقصان ہے. تو دوستو عزیزو، ہمیں آپس کے اتفاق کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جتنے مسلمان بھائی ہمارے غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. تو ہمیں سب کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور یہ سوچ ہماری سوچ میں شامل ہو جائے کہ کہیں ہمارا مسلمان بھائی پریشان حال تو نہیں ہے، اور اگر پریشان حال ہے تو ہم اس کی کس حد تک، کس درجے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ سوچنا کم از کم ہمارے لیے ضروری ہے. اس سوچ کا بھی فائدہ ہوگا، اس فکر کا بھی فائدہ ہوگا. دوستو عزیزو، تو جہاں کہیں بھی مسلمان میرے دوستو عزیزو وہ رہتا ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک میں رہتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کنٹریز میں رہتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم نے اس کی فکر کرنی ہے. آپس میں اتفاق اور محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اگرچہ کچھ نا اتفاقیاں ہمارے اندر ہیں، اتفاق نہیں ہیں اور آپس میں نفرتیں بھی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دشمن کی، باطل کی، منافقین کی ازل سے اس بات کی کوشش ہے، شروع سے اس بات کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کی جائے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کے اندر اتفاق نہ ہو. کیونکہ جب مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو جائے گا تو پوری دنیا میں دین نظر آئے گا، جو کہ منافقین کو بھی برداشت نہیں ہے، باطل کو بھی برداشت نہیں ہے، دشمن کو بھی برداشت نہیں ہے. کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خواہشات کے پتلے ہیں، خواہشات پرست ہیں، تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں دین برداشت نہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو، نہ اتفاقی رہے. اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں. اور کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سوچنا چھوڑا، ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دیا، ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ایک موقع انہیں کچھ دنوں پہلے بھی ملا، وہ اس طور پر کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیم میں آپس میں میچ ہوا، اور میچ کے آخر میں کچھ اس طرح کے موقع اور کچھ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے میں آئے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپس میں نفرت ہے. اور پھر جب میچ ختم ہوا تو افغانستان کی ٹیم کے جو سپورٹر تھے، ووٹر تھے میرے دوستو عزیزو، انہوں نے بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. اس میچ کے اس بد اخلاقی کے بعد پھر دوستو عزیزو ہمارے ملک پاکستان میں کلپ آنا شروع ہو گئے، اور یہ ویڈیو، اس طرح کی ویڈیوز پھیلنا شروع ہو گئی کہ جس میں میرے دوستو عزیزو یہ کھلا ثبوت تھا، اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے. کھلا ثبوت تھا دوستو عزیزو. لیکن میرے دوستو اس میں ایک چیز سوچنے کی، کچھ ویڈیوز اس میں فیک بھی تھیں، غلط بھی تھیں، اس میں یہ ثبوت یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا، کنفرم ثبوت نہیں تھا. اور کچھ ویڈیوز واقعی میں ایسی تھی کہ جس میں یہ ثابت ہوا، اور جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے بہت برا کیا. انہیں شرم کرنی چاہیے، انہیں حیا آنی چاہیے. جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ افغانستان بھی ہے. یہ دونوں اسلامی کنٹریز ہیں، اور غیر مسلم اور دشمن اور باطل یہ چاہتا، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ان کے اندر کسی طریقے سے نفرتیں پیدا ہو اور دین کو نقصان پہنچے. اور جب دین کو نقصان پہنچے گا تو مسلمان کو نقصان پہنچے گا. تو کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھنے میں آئیں جو واقعی میں غلط تھی، کہ جن سے پتہ نہیں چلتا تھا، جن سے یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ واقعی میں افغانستان اس طرح چاہتے ہیں. لیکن جن ویڈیوز سے ثابت ہوا تو وہ انفرادی ویڈیوز تھی، ایک آدمی کی، دو آدمی کی، تین آدمی کی میرے دوستو عزیزو، کہ جس سے واقعی میں پتہ چلتا ہے ان کے اندر نفرتیں ہیں. اور جن سے ثابت ہو گیا
ان سے تو واقعی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہیں پاکستان سے نفرت ہے، لیکن ہم اس بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ پورے افغانستان کے عوام ایسی ہے، یہ بات غلط ہے۔ سب کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں افغانستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، منافق قسم کے لوگ ہیں دوستو عزیزو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو وہاں پر غالب آئے ہیں، ان کی برکت سے اسلام کا نفاذ ہوا ہے، اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ اور جو لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہاں پر اس قسم کے لوگ تھے جو اس بات کو نہیں چاہتے تھے، تو انہیں تو تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس قسم کے وہاں لوگ ہیں، وہ سارے ایسے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں میرے دوستوں عزیزو، لیکن ان پر ہم قیاس کر کے سب کے بارے میں اب یہ رائے قائم کر لیں، یہ غلط ہے۔ تو ایک کوشش تھی ان کی، یہ موقع تھا کہ ان کے پاس کہ مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جائیں، مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی قائم کی جائے، نا اتفاقی پیدا کی جائے، یہ آپس میں دست و گریباں ہوں، ان کے تعلقات آپس میں ختم ہو جائیں۔ افغانستان میں اس وقت میرے دوستوں عزیزو جو اس وقت حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی اس طریقے سے ہو جائے، کم از کم اسلامی نظریہ تو پاکستان میں ہے ہی دوستوں عزیزو، تو دشمنوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک یہ بہترین موقع تھا، تو انہوں نے اپنا کام کیا، ہم اپنا کام کریں کہ جو بات جس حد تک ہے اس کو اس حد تک رکھیں۔ جنہوں نے نفرت کا اظہار کیا، انہوں نے ناجائز کیا، بد اخلاقی کی، انہوں نے اچھا نہیں کیا، بالکل غلط کیا انہوں نے، اس پر ان کو سزا ملنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستانی اسلامی ملک ہے، یہاں پر رہنے والے مسلمان، ہم کس کے متعلق ایسا سوچ رہے ہیں، کس کے متعلق ایسا قائم کر رہے ہیں؟ تو ایسا سوچنے والا، ایسا کرنے والا میرے دوستوں پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب اسے پتہ ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے۔ تو اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے میرے دوستوں ہم سارے افغانستان کے عوام سے بدظن ہو جائیں، طالبان سے بدظن ہو جائیں، اسلامی نظام سے بدظن ہو جائیں، تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس وقت میں بہت سمجھداری کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہیں میرے دوستوں، اس طرح کے موقع اور بھی آئیں گے، آتے ہیں، اس میں ہم نے بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے، اور ہم نے اس میں بہت ہی تحمل مزاجی سے کام لینا ہے، اور اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے میرے دوستوں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله